الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. عزیز طالبات، محترم سامعین و سامعات، ہم گفتگو کر رہے تھے وسیلے کے متعلق. کون سا وسیلہ مشروع ہے اور کون سا وسیلہ غیر مشروع ہے، اس کے حوالے سے پچھلے درس میں گفتگو ہوئی. آپ کو بتایا گیا کہ کون کون سا وسیلہ اور کس طرح کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے اور کون کون سا وسیلہ ناجائز ہے. آج کے اس درس میں چند ان شبہات کا ذکر ہوگا جس کا سہارا لے کر کے لوگ غیر مشروع وسیلے کو اپناتے ہیں. چنانچہ دو چیزیں ہیں اس مسئلے میں. ایک تو یہ کہ ضعیف اور موضوع روایات، ضعیف اور من گھڑت روایات ہیں کچھ، جن کا سہارا لے کر کے غیر مشروع وسیلہ پکڑتے ہیں لوگ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ حدیثیں صحیح ہیں لیکن ان کا غلط مفہوم نکال کر کے، غلط معنی سمجھ کر کے اور غیر مشروع وسیلے پر اس سے استدلال کرتے ہیں اور غیر مشروع وسیلہ اختیار کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آئیے دیکھیں وہ حدیثیں جو موضوع اور من گھڑت ہیں، ضعیف ہیں، جن کا سہارا لے کر کے غیر مشروع وسیلے کو لوگ اختیار کرتے ہیں، اپناتے ہیں. سب سے پہلی حدیث جس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم. میرے مقام کا وسیلہ اپناؤ. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے مقام و مرتبے کا وسیلہ اپنا کر کے اپنی مرادیں مانگو. فإن جاہی عند اللہ عظیم، اس لیے کہ میرا مقام، میرا مرتبہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بلند ہے. یا اسی طریقے سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سألتم اللہ، جب تم اللہ سے کوئی چیز مانگو، فاسألوہ بجاہی، تم میرے جاہ و جلال، میرے مقام و مرتبے کا حوالہ دے کر کے مانگو. فإن جاہی عند اللہ عظیم، اس لیے کہ میرا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند ہے. کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو بیان کرتے ہیں یہ حدیث باطل ہے، من گھڑت ہے. کسی بھی محدث نے اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب میں روایت نہیں کیا ہے. کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی. یہ من گھڑت روایت ہے، موضوع روایت ہے. اس کو بیان کر کے لوگ غلط طرح کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اذا اعیتکم الامور فعلیکم باہل القبور، کہ جب تمہیں کچھ چیزیں پریشان کریں، تمہارے اوپر مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تو قبر والوں کا سہارا لو. قبر والوں کا سہارا لو یعنی قبر والوں کا واسطہ اور وسیلہ پکڑ کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو. یہ حدیث کہتے ہیں، یہ حدیث ہے. اور اسی طرح سے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ فاستغیثوا باہل القبور، کہ قبر والوں سے تم مدد طلب کرو، قبر والوں سے تم مدد طلب کرو. یہ حدیث بھی کیا ہے؟ یہ حدیث بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ لو احسن احدکم ظنہ بحجر لنفعہ، کہ اگر ایک پتھر کے متعلق بھی آدمی اچھی سوچ رکھے، اچھا گمان رکھے، تو وہ پتھر بھی انسان کو نفع پہنچا سکتا ہے، نفع اور فائدہ پہنچا سکتا ہے.
یہ حدیث بھی کیا ہے؟ باطل ہے، اور دین اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے منافی ہے۔ بعض مشرکوں نے اس طرح کی روایتوں کو گڑھ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ تو ہے اور نہ کبھی اس طرح کا فرمان آپ کا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی، جس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ نے منع کیا اس درخت کے پھل کو کھا لیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو کیا کہا کہ یا رب اسألک بحق محمد، کہ اے اللہ میں تجھ سے اپنی مغفرت کا طلبگار ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں تجھ سے تیری مغفرت کا طلبگار ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے آدم ابھی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کیا، آپ کو کیسے پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو حضرت آدم نے کہا کہ اے میرے رب، جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا اپنے ہاتھ سے اور مجھ میں اپنی روح کو پھونکا تھا اور میں نے سر اٹھایا تو میں نے عرش کے پائے پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یہ کلمہ دیکھا عرش کے پائے پر تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ تو کسی ایسے ہی شخص یا کسی ایسے ہی ذات کا نام جوڑے گا جو نام تیرے نزدیک تمام تر مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کو بخش دیا، غفرت لک۔ جب محمد کا واسطہ دے کر کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ اور وسیلہ دے کر کے آپ نے مجھ سے مغفرت طلب کی ہے تو میں تمہیں بخش دیتا ہوں۔ ولولا محمد ما خلقتک، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہیں کرتا، میں پیدا ہی نہیں کرتا۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ باطل حدیث، وہ ہوا حدیث، کہہ رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ وہ ہوا حدیث باطل لا اصل لہ، یہ باطل حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، یعنی یہ بے بنیاد حدیث ہے، اس حدیث کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، یہ ایک طرح کی من گھڑت روایت ہے، ضعیف روایت ہے، اس روایت سے بھی استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری ایسی روایتیں، جھوٹی روایتیں، غلط روایتیں، بے بنیاد روایتیں وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو قبر والوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں، مردوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں، ناجائز اور غیر مشروع وسیلہ پکڑتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت ساری ایسی غلط اور جھوٹی اور موضوع روایات کو پیش کر کے اور ان سے استدلال کرتے ہیں، اور ان کی ساری دلیلیں اور کی ساری روایتیں جن کو وہ پیش کرتے ہیں سب کی سب یا تو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، جن سے استدلال کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اور دوسری وہ روایتیں ہیں جو صحیح ہیں لیکن ان کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، ان لوگوں نے مراد کو سمجھا نہیں صحیح سے۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب قحط سالی پڑی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بارش
کہ دعا کرنے کی التجا کی. کیا کہا کہ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کا وسیلہ پکڑتے تھے تو تو ہمیں سیراب کرتا. تو نبی کا وسیلہ یعنی نبی کی دعاؤں کا سہارا لیتے تھے. یعنی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے آپ ہمارے لیے دعا کرتے تھے. قحط سالی پڑتی تھی، سوکھا پڑتا تھا، بارش رک جاتی تھی، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اور اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے کھیتوں کو سیراب کر دیا کرتا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا، اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ، یعنی اپنے نبی کے چچا سے دعا کی التجا کرتے ہیں کہ وہ بارش کے نزول کی دعا کریں اور اللہ تعالی ہمیں سیراب کرے. تو اس حدیث سے کیا سمجھا لوگوں نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ کے نبی ہی کا واسطہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و جلال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا حوالہ دے کر کے ہم سوال کرتے تھے، اور اب ہم نبی کے چچا کے مقام و مرتبے کا حوالہ دے کر کے اللہ سے سوال کر رہے ہیں. یہ مفہوم نہیں ہے. مفہوم کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں، ان سے دعا کی التجا کرتے ہیں کہ وہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیراب کرے، ہمارے اوپر باران رحمت کا نزول فرمائے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ پکڑنا مقصود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ کی ذات کا وسیلہ پکڑ سکتے تھے. آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی ذات کا وسیلہ پکڑ سکتے تھے. حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے وسیلے کے پکڑنے کا کوئی مطلب نہیں تھا. لیکن کیا ہے کہ جو لوگ باحیات نہیں ہیں، جن کی وفات ہو گئی ہے، ان کا وسیلہ پکڑنا جائز نہیں ہے، چاہے جس بھی مقام کا وہ رہا ہو، جتنا بھی عظیم المرتبت رہا ہو، اللہ کے ہاں جو بھی ان کا مقام و مرتبہ رہا ہو، ان کی وفات کے بعد ان کی ذات کا وسیلہ پکڑنا جائز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ذات کا وسیلہ نہیں پکڑا، بلکہ کس سے التجا کی؟ ہاں، آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اب آپ دعا کریں. تو زندوں کی دعاؤں کا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے. پیچھے میں نے بتایا، زندہ ہے انسان، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، آپ اس سے اپنے حق میں دعا کرا سکتے ہیں، یا کوئی بھی پوری امت کے لیے دعا کرا سکتے ہیں، قوم اور سماج کے لیے دعا کرا سکتے ہیں، بارش کی دعا کرا سکتے ہیں. لیکن آپ مردوں سے نہیں کہیں گے قبروں پہ جا کر کے کہ ہے فلاں آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کر دیجئے، اللہ سے التجا کر دیجئے کہ ہمارے اوپر باران رحمت کا نزول کر. نہیں، یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ ایک نابینا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مطالبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی واپس کر دے. اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ میری بینائی واپس کر دے، مجھے شفا یاب کر دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں، اور اگر چاہو تو تم صبر کر لو.
اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نابینا شخص نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے، میری بینائی کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ وضو کریں اور اچھے سے وضو کریں، اور پھر ایک دعا آپ نے انہیں سکھلائی کہ یہ دعا آپ کریں۔ تو بہرحال ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ تو اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور عظیم مرتبے کا واسطہ دے کر کے اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے بینائی کے لوٹانے کی التجا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بینائی لوٹائی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا سہارا لیا اس نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دعا کی التجا کی تھی، دعا کی اپیل کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا حوالہ دے کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم رتبے کا حوالہ دے کر کے اس نے اللہ سے بینائی کے لوٹانے کی التجا نہیں کی تھی۔ لہٰذا اس سے یہ استدلال کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و جلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا حوالہ دے کر کے اور کوئی چیز مانگنا، کوئی چیز طلب کرنا یہ جائز ہے، اس طرح کا استدلال اس روایت سے کرنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس نابینا شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سہارا لیا تھا کہ آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی اور ایک دعا سکھلائی اس نابینا شخص کو، جس کے بدولت اللہ تعالیٰ نے اس نابینا شخص کی بینائی کو لوٹا دیا۔ تو یہ چند شبہات ہیں جن کا ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے ذات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ، وہ مقام، وہ مرتبے کا واسطہ دے کر کے کوئی چیز ہم اللہ سے نہیں مانگ سکتے ہیں، اس لیے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حق میں دعا نہیں کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حق میں دعا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتا، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ کسی کے حق میں دعا کر سکتا ہے۔ ہاں اسے 3 چیزیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں، کیا؟ دنیا میں اس نے صدقہ جاریہ کیا ہو، صدقہ جاریہ کیا ہو، یا علم چھوڑا ہو جس علم سے اس کے وفات کے بعد لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، یا اس کی اولاد ہو، اس کے پیچھے نیک اولاد جو اس کے حق میں اس کے وفات کے بعد دعا کرے۔ تو انسان کی اپنی جو دعا ہے وہ دعا بھی نہیں کر سکتا ہے مرنے کے بعد کسی کے حق میں، اپنے حق میں دعا نہیں کر سکتا، دوسروں کے حق میں کیا دعا کرے گا؟ تو یہ چند شبہات تھے ان لوگوں کے جو مردوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں یا مردوں کے وسیلے کے پکڑنے کو جائز سمجھتے ہیں، اور میں نے بتایا کہ یا تو وہ روایتیں ضعیف ہیں یا موضوع اور من گھڑت ہیں، یا پھر اگر صحیح ہیں تو ان کا مفہوم انہوں نے نہیں سمجھا، غلط مفہوم سمجھ لیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو جائز اور مشروع وسیلے کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ناجائز اور غیر مشروع وسیلے سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔